ایک بار مچل کے اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے اس شعر کے ساتھ، اس شعر کے مطابق تاج الشریعہ کو حضور کے دامن میں نیند آ گئی ہوگی، ہاں یہ یقین ہے۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائے، تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دیں۔ تاج الشریعہ لکھتے ہیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ دیے ہوں گے کہ میں مروں تو میرے مولا میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دیں کہ اس کوئی اس کو مت جگانا، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، یہ ملائکہ سے کہہ دے کہ کوئی اس کو مت جگانا، اب آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اور تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ تیری یاد تھپ کی دیکھ تیری یاد تھپ کی دیکھ مجھے اب شاہ سلا دے، تیری یاد تھپ کی دیکھ تاج الشریعہ کو تھپکی دے کر سلا دیے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تیری یاد تھپ کی دیکھ مجھے اب شاہ سلا دے کہ مجھے جاگتے ہوئے یوں، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے، مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے۔
اور مجھے کیا پڑی کسی سے، مجھے کیا پڑی کسی سے، کروں عرض مدعا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے، کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہی کے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، اسے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ اور مقطع میں تاج الشریعہ لکھتے ہیں کہ تیرا دل شکشتا اختہ، تیرا دل شکشتا اختہ اس انتظار میں ہے۔ اس شعر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاج الشریعہ موت کے انتظار میں تھا کہ حضور کی ملاقات ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تیرا دل شکشتا اختہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے، کہ ابھی نوید وصلت تیرے در سے آ رہی ہے۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کہ کوئی اس کو مت جگانا، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمائش کے مطابق 3-4 شعر اعلیٰ حضرت کے ملاحظہ فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا۔ اعلیٰ لکھتے ہیں ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا۔ خاک سمجھے آپ حضرات؟ خاک مٹی کو کہتے ہیں، ہم لوگ مٹی سے بنائے گئے ہیں، مٹی ہی میں چلے جائیں گے۔ ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ اور یہ شعر سنیں آپ حضرات کہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، مچل کے کہہ دیئے یا رسول اللہ،
جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اس خاک جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ اور اعلیٰ لکھتے ہیں کہ اے مدعیو، اے مدعیو، اس خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اے مدعیو، اس خاک کو تم خاک نہ سمجھو، اس خاک میں مدفون، اس خاک میں مدفون شہبت ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہبت ہے ہمارا۔ اور اعلیٰ نے لفظ خاک کو کس طریقے سے استعمال فرمایا، ملاحظہ فرمائے، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائے، آباد رضا جسے پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جسے پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور خاک کی ماوا